کاپ رہا ہے. کوئی ہو متقی ہو عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. مولانا ادریس صاحب کچھ کوشش کر رہے ہیں. آئیے جب تک ہم اور آپ اللہ کی تکبیر بیان کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور حاجی ملت شہزادہ مخدوم اشرف، شہزادہ غوث جیلانی، فیضان غریب نواز، جشن غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقدوتنا وفريدنا سبحان اللہ سبحان اللہ وسراجنا وماءنا وأشرفنا ونور عيننا ومخبئنا وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك هم الراشدون. الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم كما تحب وترضى. جب کوئی مجھے جلسے میں پھول چڑھاتا ہے تو میں سوچتا ہوں یہ حلال ہے کہ حرام ہے. آپ کو حرام لگا؟ یہاں پھول وہاں پھول، پھول ہی پھول. نگری سورج کی گبے کا وضو ٹوٹ رہا. لیکن ان سے بہتر ہے وہ چھپا کر ٹوٹتے ہیں، یہ بول بول کے ٹوٹتے ہیں. تو ظاہر بات یہ ہے کہ سورج نگری کی گرمی میں یہ پھول ہرا بھرا کیسے ہے؟ اس پھول کا کچھ بگاڑ نہ پایا، اس کی خوبصورتی کو مٹا نہ پایا. اس کی وجہ ہے کہ جس راجستھان میں یہ سوریہ نگر ہے اسی راجستھان میں غریب
حیدر کرار کا پھول ہے، مولا علی کا پھول ہے، اور مولا علی وہی ہے کہ جب نماز عصر قضا ہوئی یہی سورج نمسکار کرنے کے لیے پڑا کرا۔ تو ہم اس کی اولاد ہیں، آپ اس کے عاشق ہیں جسے سورج نے نمسکار کیا۔ ایسی قوم جس کے پیرانے پیر کو، ولیوں کے ولی کو، امیر ولایت کو سورج نے سلام کیا، عصر کی نماز کے لیے واپس آیا، سلام کیا، تو یہ تو ریکارڈ سورج کا ہے، اس نے ہمیں نمسکار کیا، ہم کاہے کو نمسکار جو یہ پھول مہک رہا ہے، پورے آکرشن کے ساتھ دمک رہا ہے، تو کسی نے سوچا ہمارے مفتی صاحب کہاں ہیں؟ شیر گھر چلا گیا۔ ارے جب علی کا شیر آئے گا تو باقی شیر تو چلے گی۔ ہمارا مفتی شیر بھی عاشق ہے شیر خدا کا۔ تو سوچا کہ جب بڑے گھر کا آ گیا تو اپنی محبتوں کے ساتھ کیا کہنے، بہت خوب۔ میں ان سے یہ فتویٰ پوچھنے والا تھا کہ جس نے یہ پھول چڑھایا ہے سب کے سامنے ساروجنک استھان پر، کسی نے گناہ سمجھا؟ اس کا مطلب پھول چڑھانا گناہ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کس نے مولانا ادریس صاحب نے بتائیے، اللہ جانے مولانا ادریس کس نے پھول چڑھایا؟ اب وہ مجھے بتائیں کیا سمجھ کر چڑھایا، یا مردہ؟ یہ جو پھول مجھ میں چڑھایا گیا ہے میں زندہ ہوں یا مردہ ہوں؟ زندہ۔ ایٹ دی مومنٹ میں ایسا زندہ ہوں، ایسا زندہ ہوں کہ میرا دشمن بھی مجھے مردہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو زندہ ہی سمجھ کے تو چڑھایا ہوگا۔ جودھ پور والوں عقیدہ ظاہر ہو گیا، وہ بھی ہمیشہ زندوں ہی پہ پھول چڑھاتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت پھول ہمیشہ زندوں پر ہی چڑھاتے ہیں، چاہے زندہ زمین پر ہو یا زندہ زمین میں ہو۔ مردے نہ چاہتے ہیں نہ چڑھاتے ہیں۔ اب اگر کوئی پھول
चढ़ाने से रोक के तो झगड़ा मत करना, बाहर जाना है। अब जब ज़हन तरोताज़ा हो गया है, ये हो जाएगा अपने आप, अगर होवे ना तो आप मेरे तो आपको बताऊं कि रसूल पाक ने जिन लोगों को लेकर इस्लाम फैलाया वो सब के सब राशि सब वेल गाइडेड. Everybody was on straight path. straight path. And Holy Prophet purified their heart and mind. उसमें दो नमूने पेश करता हूँ. हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में रात है, कचरियों की बरसात है, बाहर दुश्मनों की घात है, वरना क्या चालीस का 80 बंदी कर दे. रसूल पाक की दरवाजे को टुकुर टुकुर देखने निकलो. अंदर हुजूर ने फरमाया अली से, अली हुक्म है हिजरत का, रात और रात निकलना है, रात और रात. मेरे पास काफिरों की अमानतें हैं, अमानत में खयानत होगी, मुमकिन नहीं. तो काम करो, तुम मेरे बिस्तर में सो जाओ. सुबह उठना, जिसकी अमानत है उसको देना, ताकि मेरा हक अदा हो जाए. फिर मदीने आना. और खुद क्या किया सरकार ने, कम करी लिया, दरवाजा खोला, फेंक दिया. कुरान बोलता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा. ए रसूल, जो कंकरी तुमने फेंकी थी ना, तुमने नहीं फेंकी. वहाँ रमैता, तुमने नहीं फेंकी. इज़ रमैता, जो फेंका तुमने नहीं फेंका. वलाकिन्नल्लाह रमा, बल्कि अल्लाह ने फेंका है. जोधपुर वालों विश्वास में नहीं है कि फेंके रसूलुल्लाह. कुरान कहे फेंक रहा है अल्लाह. अब तो पहचान लो कौन है रसूलुल्लाह. इतना क्लोज कौन है? काम करे अब्दुल्ला, ताजा काम कर रहा है अल्लाह. व्हाट इज पोजीशन ऑफ अब्दुल्ला? फेंक रहे हैं रसूलुल्लाह. कुरान का फेंक रहा है अल्लाह, तो व्हाट इज पोजीशन ऑफ रसूलुल्लाह? रसूल पाक सामने से चले गए. जागते हुए काफिर नहीं देख सके, आंख वाले नहीं देख सके, खड़े खड़े हैं नहीं देख सके, हथियार लिए हैं नहीं, हथियार वाले हार गए. तस्बीह वाला निकल गया. जो एक बेवकूफो अपना हथियार सऊदिया में रख के आओ. हम मुसलमान हैं, हथियार से नहीं, हम तस्बीह वाले मुसलमान हैं. सरदार गुजर गए, जागरण कभी नहीं देखा. हकीकत में रसूल जा रहे हैं, कभी नहीं देखा. तो रसूल का आना जाना
دیکھیں کتنے لوگ سمجھتے ہیں رسول کا آنا جانا کافروں کو نہیں دکھتا، کیونکہ حقیقت جانے اور دکھے نہیں تو کفر کی آنکھیں میرے آقا کو نہیں دیکھ سکتی۔ اب اگر کوئی کہے جودھپور میں ہم تو بہت میلاد میں گئے نبی کو نہیں دیکھا، تب آتے کب جاتے ہیں نہیں دیکھا، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ نوازنے کے لیے اجمیر آ گئے ہوں، اپنے بیٹے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے غریب نواز کے پاس آ گئے ہوں، ہم نے تو نہیں دیکھا لوگ جلسے میں آتے ہیں، کانفرنس میں آتے ہیں، مدرسے میں آتے ہیں، جلسہ بندی کرتے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تم جھگڑا مت کرنا، اب کہیں کا اثر چالو ہے۔ اور ادھر مولا علی فرماتے جب نبی چلے گئے تو میں ایسی نیند سویا، اتنی گہری نیند کہ لائف میں اتنی چین کی نیند کبھی نہیں۔ تھوڑا سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سوچو یار، وہ چین کی نیند کا ٹائم تھا کیا؟ 40 کافر ہتھیار لیے ہوئے دروازے پر کھڑے، اٹیمپٹ ٹو مرڈر، ہتیا کی نیت، ہمارا علی چین سے سو گئے، مولا علی چین سے سو گئے۔ اپنے اوپر رکھ کے دیکھنا، 2 بجے رات میں 4 پولیس والے اگر دروازہ کھٹکھٹائیں، چاہے وہ اپنی ڈیوٹی پہ آئے ہو، انکوائری کے لیے کچھ آئے ہو، اسٹیٹمنٹ لینے آئے ہو، 4 پولیس والے بندوق لے کے اگر دروازہ کھٹکھٹائیں پورے پریوار کی نیند اڑ جائے گی۔ اور یہاں 40 کافر ہتیا کی نیت سے کھڑے ہیں، بستر موت پر علی چین سے سو گئے، وجہ کیا ہے؟ سرکار چین سے سوئی کیوں؟ کہا میں نے رسول کے فرمان کو اچھی طرح سمجھ لیا، مجھ سے یہی تو کہا تھا علی بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر مدینے آنا۔ میں سمجھ گیا علی کبھی بھی مر سکتا تھا، لیکن آج کی رات علی کو موت نہیں آئے گی۔ کیونکہ میرے نبی نے میری زندگی کی ضمانت لے لیا، سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانت بانٹنا، میری زندگی کی گارنٹی رسول نے لے لی کہ صبح اٹھنا ہے، امانت بانٹنا ہے، مدینے واپس جانا ہے۔ تو جس کی گارنٹی نبی لے لے وہ علی ہے، علی، اور جس کی گارنٹی علی لے لے وہ ولی ہے، ولی۔ یہ تو ہجرت ابتدا ہے، فتح مکہ انتہا ہے۔ کہ حضور نے کیا کیا؟ حضور جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلے، کافروں کے سامنے سے گزرے، انہوں نے دیکھا تو لیکن دیکھ نہیں پائے، آنکھ کھلی ہے مگر دیکھ نہیں پائے، تو سیدھے ابوبکر صدیق کے گھر رسول گئے، صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا کا چل رات اور رات۔ یہ رات اور رات والا معاملہ بھی بہت سوچنے والا ہے۔ جب اللہ کچھ دینا چاہتا ہے تو سفر کرواتا ہے رات اور رات۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات اور رات۔ وہاں کچھ دینا تھا
تو راتوں رات سفر کرایا جب ساتھ میں جبریل، اور جب ہجرت میں سفر کرانا ہوا تو ساتھ میں صدیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات تو گئے غار میں، غار سور میں بہت مشہور ہوا، کیا غار سور میں گیا، دیکھا گھوم چل رہے چاروں چل رہے، دونوں چل رہے ہیں اور چار نشان پڑ رہے ہیں۔ سرکار کے قدم مبارک کا یہ معمولی معجزہ تھا، معمولاً یہ معجزہ تھا۔ تو جب حضور کیچڑ میں پیر رکھتے تھے، نم مٹی ملائم مٹی پہ رکھتے تھے تو نشان نہیں پڑتا، اور پتھر میں رکھتے تھے تو نشان پڑتا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ ایسا کیوں کیا کہا؟ دیکھ یہ جو بندے ہیں نا، جب کیچڑ میں پیر رکھیں گے تو ان کا نشان پڑے گا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اور جب بندے پتھر پر پیر رکھیں گے تو نشان نہیں بنے گا، میرے محبوب کا بنے گا، تاکہ ہر بندہ سمجھ جائے کہ رسول ہماری طرح نہیں ہے۔ اگر چھوٹی اسی بات پر کوئی دھیان دے دے نا تو بدعقیدہ نہیں بنے گا کہ یار کیچڑ پہچانتا ہے کہ میں کیچڑ ہوں، نشان نہیں لوں گا، پتھر سمجھتا ہے میں اٹل ہوں، میں نشان لوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا، ابو بکر صدیق تو مجھے اپنے کاندھے پر اٹھا لو، مجھ کو اپنے کاندھے پر اٹھا لو۔ اب جب بڑی مصلحت ہے اس میں سے، دو مصلحت تو میں جان پایا، اللہ جانے اور کتنی مصلحت ہے۔ ایک تو یہ دو ہی نشان پڑے گا، ایک ہی آدمی گیا تو پیچھا نہیں کریں گے، کیونکہ دو آدمی گئے ہیں، نشان ایک آدمی کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امت کو پتہ چل جائے۔ آگے میں جھومنے لگا، شاید سن کر تم بھی جھومنے لگا۔ صدیق اکبر کو جانو، ابو بکر صدیق کو، جس صدیق نے جیتے جی بارے نبوت اپنے کاندھے پر اٹھایا ہو، بارے نبوت اپنے کاندھے پہ رکھا ہو، اس کی زندگی میں کسی کی ہمت نہیں کہ بارے خلافت لے لے۔ جب والد صاحب کے سامنے دونوں پہنچے تو ایک پیر ہے، ایک مرید ہے، ایک نبی ہے، ایک امتی ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا، حضور آپ لوگ جائیے، پہلے میں جاؤں گا۔ صدیق اکبر نے کہا پہلے میں اندر جاؤں گا۔ اور آج کا زمانہ یہ ہے کہ پیر صاحب کو بلاتے ہیں گھر پہ، نیا مکان بنایا، پیر صاحب پہ گیا، جو الا بنا ہے وہ آپ نے۔ رات اور نہیں سولائیے، صبح زندہ نکلا تو پیر ہے، ورنہ مکان بنا کے عرس کریں گے۔ مرید اپنی جان بچاتا ہے، پیر کو خطرے میں ڈالتا ہے، مگر وہ تو صدیق۔ اگر گھر میں کوئی خطرہ ہے تو امتی کو پہلے ہو، نبی کو لاؤ۔ تو نبی سے پہلے صدیق اکبر اندر گئے اور جا کر کے دیکھا واقعی بڑی گندگی ہے، بہت کچرا ہے، بہت ربش ہے، اور کئی سوراخ ہیں، کسی سے بھی کوئی خطرناک کیڑا آ سکتا ہے۔ صدیق اکبر نے صاف کیا، کپڑے سے صاف کیا، گرد و غبار کو دور کیا، ربش کو پھینکا، کچرے کو نکالا، سوراخ میں اسی کپڑے کو ٹھوس ٹھوس کے بند کیا، اور جب ایک رہ گیا، کپڑا ختم ہو گیا تو اپنا پیر لگا دیا، اور جب نیٹ اینڈ کلین ہو گیا غار ثور تو اندر ہی سے بولے، یا رسول اللہ آ جائیے۔ غار
آپ کے لائق ہو گیا۔ حضور اندر میں سوچ میں پڑ رہا، ایک معمولی سے غار میں میرا نبی بغیر صدیق کے نہیں گیا، ایک معمولی سے غار میں بغیر صدیق کے نبی اندر نہیں گیا، تو مومن کے دل میں بغیر صدیق کے نبی آئے گا کیسے؟ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے دل میں نبی آ جائیں؟ میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں، کوئی تکلیف نہیں کر رہا ہوں، ڈائریکٹ پوچھ رہا ہوں۔ خواجہ غریب نواز کی کچھار سے آیا ہوں، میں سیدھے پوچھ رہا ہوں، اگر نبی کو دل میں لانا ہے ایک کام کرو، ایک کام کرو، صدیق اکبر کو پہلے لاؤ، صدیق اکبر کا کچرا ہے نکال دیں گے، جو ربی سے نکال دیں گے، جو بدعت ہے نکال دیں گے، جو حرام ہے نکال دیں گے، جو ناجائز ہے نکال دیں گے، جو گمراہی کے سوراخ ہے بند کر دیں گے، اور جب تیرا دل پاک ہو جائے گا تو وہ خود ہی کہہ کے مدینے والے چلے آؤ۔ تو یہ تھی ہجرت کی بات۔ اب سنو آخری مکہ میں کعبہ، کعبے میں 360 بندوں نے خدا بنایا تھا۔ وہ خدا بنا تو نہیں مگر سوچتا رہا ہوگا کتنے اندھے ہیں، خود ہی بناتے ہیں اور خود ہی پوجتے ہیں۔ ہم نے مائی بنایا تو ہم کہاں کو پوجیں، یہ ہم یہاں کے سمرپن کریں۔ ماں باپ بچے بناتے نہیں، میڈیٹر ہے، وسیلہ ہے، تب تو وہ اپنے بیٹے کے آگے جھکتے نہیں۔ اور آپ تو رچنا کرتے ہیں، آپ کہیں کو جھک گئے۔ 360 کعبے کی چھت پر بلال حبشی سے کہا رسول پاک نے، بلال کعبے کی چھت پر جاؤ اذان دو۔ اب بڑے بڑے سردار صحابہ میں، مہاجرین اور انصار میں ٹاپ کلاس کے لوگ موجود ہیں، مگر نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا، چل اندر۔ یہ جو پتھر ہے ان کو ان کے ٹھکانے پہنچانا، غلط جگہ آ گئے، ان کو صحیح جگہ پہ پہنچانا۔ یا رسول اللہ، اتنے بڑے صحابہ کے مجمع میں آپ نے علی کو کیوں چھوڑا؟ بولی اکیلا علی ہے، کعبہ جس کی جنم بھوم ہے، علی یہی پیدا ہوئے ہیں تو اپنی جنم بھوم کو پاک کرنے کا پہلا ادھیکار۔ بات درجے کی نہیں ہے، موقع کی ہے۔ کیا جملہ ہے، درجے کی نہیں موقع کی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت فاطمہ بنت الاسد جناب ابو طالب کی حرم محترم دیکھو، علماء کرام جو آپس میں ایک رائے دیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، تو اگر وہ آپس میں الگ الگ ہو تو فتوے الگ ہوتے ہیں، مفتی الگ نہیں ہوتے۔ اب تو مفتی الگ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو یزید کا مسئلہ، یزید کے بارے میں امام احمد بن حنبل کی تحقیق یہ ہے کہ وہ کافر تھا،
کہیں نہیں علامہ تفتازانی بھی اسی طرف گئے، بالکل توقف نہیں کرتے اس کے کفر پر، اس کے اعوان اور انصار سب کی پہلا نہ بھیجتے ہیں، ایک وہ بھی ایک فتویٰ ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی اس کے مومن ہونے کا قول کرتے ہیں، وہ بھی ایک فتویٰ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، یار نہ یہ کہو نہ وہ کہو، وہ اگر کافر نہ کہو تو مسلمان بھی نہ کہو، وہ ایک تحقیق ہے۔ یہ تینوں الگ الگ رائے رکھتے ہیں، کافر ہے کہ مومن۔ ایک امام کہتا وہ کافر کا، ایک امام کہتا مومن کا، تو دونوں امام آپس میں ایک ہیں، فتویٰ الگ ہے۔ ایسے ہی جناب ابو طالب کو ایک امام کہتا ہے کافر تھے، ایک امام کہتا ہے نہیں مومن تھے، تو فتویٰ الگ الگ ہے، مفتی کیوں الگ الگ ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر یزید کو میں کافر مانوں تو خطرہ نہیں، امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے، مومن مانوں تو خطرہ نہیں، امام غزالی کا فتویٰ ہے، خاموش رہوں تو کوئی نقصان نہیں، امام اعظم کا فتویٰ ہے۔ تو جناب ابو طالب کو کافر کہو کوئی خطرہ نہیں، امام احمد رضا تمہارے ساتھ ہے، اور مومن کہو تو کوئی خطرہ نہیں۔ فتاوی حسام الحرمین میں تکفیر کرنے والی سب سے بڑی شخصیت مفتی سید احمد دہلان مکی، وہ مومن کہتے ہیں، تو اگر مومن کہہ دیا ابو طالب تو کوئی خطرہ نہیں، اور کافر کا تو کوئی خطرہ نہیں، چپ رہے تو مشاہد مہاراجہ چپ ہے، اس میں بھی کوئی خطرہ نہیں۔ کوئی کافر کہے تب بھی ہمارا ہے، مومن کہے تب بھی ہمارا ہے، چپ رہے تب بھی ہمارا ہے۔ فتوے الگ الگ ہے، جماعت الگ نہیں ہے۔ اس بات کو نوٹ رکھنا اور محتاط رہنا، زبان پر ذرا دہی جما کے رکھنا۔ جناب ابو طالب کی حرم محترم حضرت فاطمہ بنت حسن رضی اللہ تعالی عنہا، علی کی ماں، ابو طالب کے بارے میں اگر آپ صرف شجرے میں غور کریں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ شجرہ کیا ہے؟ بیٹری ختم۔ ابو طالب کی بیوی صحابی مومنہ، جتنے بیٹے ہیں سب مومن، کل بیٹے مومن، ابو طالب کے ابا بھی مومن، دادا بھی مومن، ایک ابو طالب پر اتنی بحث کی ہو، پورا پریوار مومن۔ تو ایسا ہلکے میں مت کوئی چیز لو، اعلیٰ حضرات جو ہے ان کا ادب کرو، احترام کرو، چاہے بریلی کا اعلیٰ حضرت ہو یا مکے کا اعلیٰ حضرت۔ مکے کا اعلیٰ حضرت مومن لیگ کے چھاپے ہیں، بریلی کے اعلیٰ حضرت صافی کہہ کے چھاپے ہیں، اور مہاراجہ شریف کے اعلیٰ حضرت چپ ہیں۔ تب تینوں تو اپنے ہیں، جب تینوں امام اپنے ہیں تو لانتی کی نہیں۔ عمل نہ کرو کسی قول پر، دوسرے قول پر عمل کرو۔ ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ پر عمل کرتے ہیں، امام شافعی کی بہت ساری باتوں پہ عمل نہیں کرتے، وہ ان سے لڑتے ہیں۔ اختلاف رکھو، جھگڑا نہیں، اختلاف رکھو، جھگڑا نہیں۔ اور آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ مطاف میں طواف کر رہی ہیں، اور ہیں کون؟ جناب ابو طالب کی بیوی۔ کون ابو طالب؟ متولی کعبہ، چیف ٹرسٹی آف کعبہ۔ اس کی ہمت ہے جو ان پر کوئی نظر ڈالے۔ طواف کرتے کرتے 1 یا 2 یا 3 چکر ہوا تھا، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں،
مگر وہ طواف میں مشغول تھی کہ ان کو لیبر پہ نسٹاتے تھے. پرسوں پیڑا. اب عورت مرد کی بھیڑ میں بچہ جنے تو کہاں جانا؟ نہ دیکھا حال نہ دیکھا ٹال. دادی کے پاس آئی، دروازہ کھولا، اندر گھس گئے اور وہیں مولا علی کا جنم ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو سمیٹا، بیٹے کو لپیٹا. انتہائی شاندار بیٹا، مسکرا کر کے سست ہو گئی. آپ مسکرائی تھی؟ ہاں بیٹا تھا اس لیے. یہ سست کیوں ہو گئی؟ اندھا پیدا ہوا ہے، نابینا پیدا ہوا ہے، بلائنڈ پیدا ہوا ہے. کاش آنکھیں ہوتی. وہ جیسا پایا اس کو اٹھایا، مگر یہ خوشی تھی کہ یہ تحفہ کعبۃ اللہ کا ہے. اللہ کے سب سے بڑے گھر میں پیدا ہوا ہے. بیٹے گھر آنی جوائی تو ابو طالب نے دیکھا، انہیں بھی تھوڑی مایوسی ہوئی. اور پھر اس کے بعد وہ دیکھتے رہے. تسلی دی، کوئی بات نہیں، اندھا ہے تو کیا ہوا. عباس آئے، بھتیجا ہوا، انہوں نے تسلی دی. بھابھی گھبراؤ نہیں، چہرے کا نور دیکھو. ایسا لگتا ہے کہ آسمان کی کہکشاں اپنی قطار توڑ کر رخسار علی میں سما رہی ہو. مت رو، مت رو جیرو. دھیرے دھیرے یہ خبر جب رسول پاک تک پہنچی اور حضور تیز رفتاری سے چچی کے گھر آئے. کٹی جان، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ کہا محمد تیرا بھائی علی پیدا ہوا ہے مگر اندھا ہے، نابینا ہے. کہا کوئی بات نہیں، مجھے دیجیے. نبی علی کو مانگ رہے ہیں، مجھے دیجیے. جیسے ہی فاطمہ بنت اسد کی گود سے نکل نبی کریم کے ہاتھوں میں آئے. طے کر لیا تھا پیدا ہوتے ہی کسی کو نہیں دیکھوں. جو طے نہیں کر پاتے پیدا ہوتے ہی طے کر لیا. یہ بات ہے. لگتا ہے کہ صرف ماں باپ وسیلہ ہیں، بنانے والے نے اپنی مرضی سے بنایا ہے. ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ماں باپ کو. ہمارے گھر میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ماں باپ کو. ماں باپ کو مولا علی اکیلا دنیا میں ہے جو پیدا ہوتے ہی دیکھتا ہے رسالت ماں آپ کو، رسالت ماں آپ کو، نبوت آپ کو. ہم کو کعبہ دیکھنے کا بڑا شوق ہے اور ہونا بھی چاہیے. اب باہری دیوار دیکھ کے ہم لوگ لوٹ آتے ہیں، اندر چانس نہیں ملتا، اندر جانے کا موقع نہیں ملتا ہم لوگوں کو. لیکن جب بدعقیدہ حکومت کسی کو بلاتی ہے تو اسے اندر جانے کا بھی موقع دیتی ہے. وہ غسل کعبہ ہو یا وہ پردہ تبدیل کرنے کا موقع ہو، ایسے موقعوں پر ہو. اب چونکہ وہ بدعقیدہ حکومت ہے اس لیے ہم اس کی دعوت پر جاتے ہی نہیں. ہمیں تو ہمارے ہاتھ میں تو اعلیٰ حضرت قادر بریلوی کا ڈنڈا ہے.
اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی یوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. ارے کوئی صلح کلی ہو تو چلا جائے, ہم تو ٹناٹن ہے. ارے رسول کی مرضی نہ ہو تو عثمان غنی مکے میں جا کے بھی طواف نہ کرے. جہاں میرا نبی نہیں وہاں عثمان غنی نہیں. ابو جہل نے پرمیشن دیا تھا تم طواف کر سکتے ہو, تمہارے نبی کو چانس نہیں ملے گا. ان کا جو میرے نبی نہیں ملے تو میں بھی نہیں دوں. وہیں رہ کے نہیں, ہم انڈیا سے جائیں گے بدعقیدوں کی دعوت پر, گستاخ رسول کی دعوت پر. بھائی سنی تو نہیں جائے گا, کوئی سنے تو نہیں جائے گا. مگر شوق ہے دیکھنے کا, ہمیں بھی شوق ہے, آپ کو بھی. 2 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ عمرہ ٹور, نور بدل گیا ٹور میں. یار آپ کے ان کے ساتھ میں فوٹو ہے میرا, میں نے ان کی آئی ڈی میں دیکھا. 1 لاکھ روپیہ دو, آج ہو گئے تو 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ. اب جو حج کرنے جاتے ہیں تو ٹور والے سے پوچھتے میں حج کرنا چاہتا ہوں, فرض ہے ہاں فرض ہے, جانا چاہتا ہوں. ارے کیا سہولت دو گے؟ یہ کوئی نہیں پوچھتا میرے گناہوں کی کم مغفرت کرا ہوئے. سہولت پوچھتے ہیں. بالکل کچھ بھی ہو, ہر مسلمان کے دل میں کی کعبہ دیکھوں, کعبے کی دیوار دیکھوں, اندر چانس مل جائے جائز طریقے سے تو اندر بھی گھس کے دیکھیں. ہوتا ہے 2 لاکھ روپیہ خرچ کرنے پر اگر اندر جانے کا ملے جائز طریقے سے, نقدیوں سردیوں کی مدد سے نہیں. جائز طریقے سے تو بھیا 5 لاکھ لگے گا تو بھی دوں گا. علی مولا علی آپ کا غلام راجستھان میں رہتا ہے, 4-5 لاکھ خرچ کرنے کو تیار ہے کہ کعبے کا اندرونی حصہ دیکھ رہے. آپ تو وہیں پیدا ہوئے تھے, مفت میں مل رہا تھا دیکھنا. ایسا شبھ اوسر آپ نے چھوڑ دیا, آنکھ بند کر لی, آنکھ بند کر لی. کعبہ پر میں دیکھنے کے لیے 4 لاکھ خرچ کرنے کو تیار ہوں, تو آپ فری میں بھی نہیں دیکھتے. کہے میرے عاشق دیکھ, تو آئے گا کعبہ دیکھے گا تو کعبہ ہی ہوگا, مگر میں جہاں پیدا ہوا وہاں صرف کعبہ نہیں 360 پتھر بھی ہے. علی آنکھ کھول کر ان پتھروں کو نہیں دیکھے گا. میں دنیا میں بت دیکھنے نہیں, بت توڑنے کے لیے پیدا ہوا. زندہ باد. نبی کو اسلام پھیلانا ہوا تو علی کو آگے بڑھایا. سعد بن ربیع وقاص کو آگے بڑھایا, ابو عبیدہ بن جراح کو آگے بڑھایا, خالد بن ولید کو آگے بڑھایا, المختصر صحابہ کو آگے بڑھایا. اور جب اسلام اچھی طرح پھیل گیا, مدینے میں سسٹم بن گیا, تو بلا بلا کے انعام دے رہے ہیں. ابو بکر تم نے بہت اسلام پھیلایا ہے, خلافت لے لو. عمر تم بھی خلافت لے لو. عثمان تم بھی خلافت لے لو. علی تم نے بھی بڑی محنت کی ہے, خلافت لے لو. انعام بانٹ رہے ہیں, اور باقی جو 6 ہیں کا جنت لے لو. مگر ان تمام
ایک بھی اہل بیت سے نہیں ہے، نہ حسن ہے نہ حسین ہے۔ اب بچے نہیں ہوں گے یا پیدا نہیں ہوئے ہوں گے یا بچے نہیں ہوں گے تو اللہ کی حکمت دیکھو کہ جب کھیلانا ہو تو کن گھروں کو استعمال کیا جائے، لیکن جب اسلام کو بچانا ہوا تو صحابہ مدینے میں، حسین کربلا میں، اہل بیت کربلا میں، یعنی پھیلانے کا کام صحابہ سے لیا، بچانے کا کام اہل بیت سے لیا۔ اور اہل بیت کی سنت کا عمل کیا۔ کچھ علماء ایسے تھے پھیلا کے چلے گئے، کچھ علماء ایسے ہیں جو بچانے میں کامیاب رہے۔ لیکن خواجہ غریب نواز اور میرے ماں باپ قربان پھیلانے کا بھی کام کر رہے ہیں، بچانے کا کام نہیں کر رہے۔ پھیلانا ہوا تو صحابہ کرام آگے، اور بچانا ہوا تو اہل بیت آگے۔ اور ان دونوں کو اسی لیے ہم مضبوطی سے پکڑتے ہیں کہ ہماری جماعت پھیلانا بھی سیکھے، بچانا بھی سیکھے۔ کہ یہ پھیلانا اور بچانا کو اگر حدیث سے مدرج کیا جائے تو یوں سمجھو کہ صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہوئے رسول پاک نے کہا اصحابی کر لیجیے، اور اپنے گھرانے کے بارے میں کہا اہل بیتی کا سفینۃ نوح۔ ستارہ صحابہ ہے، کشتی اہل بیت۔ جب سمندر کا سفر کرو تو ستارے پہ نظر رکھو، پورب جانا ہے تو پورب والا ستارہ دیکھتے رہو، پچھم جانا ہے تو پچھم والا ستارہ دیکھو، اتر دکن جانا ہے تو اتر دکن والا ستارہ دیکھو۔ اگر نظر ہٹے گی تو راستہ نہیں ملے گا، راستہ نہیں ملے گا۔ اور یہ اہل بیت یہ تو کشتی ہے، یہ تو بچانے والے ہیں۔ کشتی سے اترو گے تو بچو گے ہی نہیں۔ تو بچنا ہے تو اہل بیت کا دامن تھام لو، اسلام پھیلانا ہے تو صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرو۔ سبحان اللہ۔ اب جب رسول پاک نے اسلام کو پھیلانے کا ارادہ فرمایا اور ہندوستان ان کی نظر میں آیا، یہ بھارت یہ تو پریم کی دھرتی ہے، یہاں تو میت ہے، پریت ہے، گیت ہے، سنگیت ہے۔ ایسے دیش میں کون سا گیت بھیجا گیا؟ عراقیوں کی بزدلی کو ختم کرنے کے لیے غوث اعظم ترکستان، افغانستان، بلوچستان، پختونستان، پہاڑستان، پتھرستان، ان پتھر دلوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے سرکار نقشبند کا دین بھیجا گیا۔ تیرا دماغ کڑک ہے تو سلسلے نقشبند بھی کڑک ہے۔ تو بے حوصلہ ہے تو سلسلہ قادریہ حوصلے سے بھرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن تیرے اندر گیت ہے، تیرے اندر نیت ہے، تیرے اندر پریت ہے، تیرے اندر سنگیت ہے۔ ہمیں پرستش یہ بعد میں کرتے ہیں، گھستے ہی پہلے سنگیت کی پرارتھنا، اتنا ڈوبے ہوئے کون سا بیج بھیجا تو مدینے کے سرکاری بیج بھنڈار سے جو بیج بھارت بھیجا گیا اسی کو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں۔ سورج مدینے میں، قلعہ اجمیر میں، اصل مولا
मदीने में नसारा जुबैर में। और जब यहाँ आए तो आना सागर के किनारे डेरा डाला, भाई वजू करना होता है, नमाज पढ़नी होती है, और उधर से सिपाही लोग आए, जगह ये कौन सा नया टोला है, इतना नूरानी चेहरा तो उसके बाप ने भी नहीं देखा। उठो उठो उठो, तुम पानी छू नहीं सकते, प्रतिबंध। मुरीद गया गरीब नवाज के पास का, हुजूर अना सागर के पानी पे प्रतिबंध लगा हुआ है, हमको एक कटोरा पानी भी नहीं लेने देंगे। गरीब नवाज मुस्कुराए, बेटा ये प्रतिबंध पहली बार नहीं लगा, पानी पे पाबंदी पहली बार नहीं है। मेरे दादा हुजूर इमामे हुसैन मैदाने करबला में पानी पे प्रतिबंध लगा था, इन्होंने मुझ पे लगाकर मेरा यकीन बढ़ा दिया कि मैं हुसैन की राह पे चल रहा हूँ। गरीब नवाज ने कहा फिक्र न थी, फिक्र न को घबराहट नहीं, ये मेरा पियाला है, जाकर अल्लाह सागर के पास बोल। हसन संजरी ने बुलाया, ये किसी ने नहीं देखा कि अल्लाह सागर का पानी पियाले में गया कैसे, लेकिन ये सबने देखा कि अल्लाह सागर सूख गया। पियाला लेकर वो खेमे में चला गया, इधर हाहाकार मच गया, लेने के देने पर सिपाही समझ गए कि अब अच्छे दिन नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत आकर आत्मसमर्पण कर दिया, चमत्कार को नमस्कार। टोटल सरेंडर टू गरीब नवाज। माफी मांगने लगे। गरीब नवाज ने कहा अच्छा जाओ इस पियाले को अना सागर जहाँ था वहीं ढूंढेर लो। किसी ने ये नहीं देखा कि पियाले से पानी कैसे निकल रहा है, पर ये सबने देखा अना सागर भर गया। पूछने वाले ने पूछा कि गरीब नवाज पे पानी की पाबंदी लगी तो उन्होंने अना सागर का पानी अपने खेमे में खिंचवा लिया, और जब गरीब नवाज के परदादा इमामे हुसैन पर करबला में पाबंदी लगी तो उन्होंने नहरे फरात के पानी को अपने खेमे में क्यों नहीं खिंचवाया? दादा ना खिंचवाए पोता खिंचवा ले। अरे तो इसको तो कोई चिश्ती ही बताएगा, कोई बहिश्ती ही बताएगा कि भेद क्या है। इसलिए रात चिश्ती से पूछना किसी पानी उठाने वाले भिश्ती से। मेरे भाई, मैं भाई कहूँगा, बहनों नहीं लगूंगा। क्या किया? मैं आपको दोस्त कहूँगा, आपको कहूँगा, सुन्नी हजरात कहूँगा, मित्रों नहीं कहूँगा।
اب اللہ جانے امید کرو ہے یا مت کرو ہے. حضرت میں آپ کو بتا دوں کہ دونوں کی ڈیوٹی الگ الگ ہے. جب ڈیوٹی الگ ہوگی تو واقعہ بھی الگ ہو جائے گا. امام حسین کی کربلا میں ڈیوٹی کچھ اور تھی, غریب نواز کی اجمیر میں ڈیوٹی کچھ اور تھی. غریب نواز بھارت کی دھرتی پر اسلام پھیلانے آئے. شبد کو یاد رکھنا, بھارت میں اسلام پھیلانے آئے اور کربلا میں امام حسین اسلام بچانے آئے. پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے, بچانے کے لیے استقامت چاہیے. پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے, بچانے کے لیے استقامت چاہیے. الاستقامت فوق الکرامہ, استقامت کرامت پر بھاری ہے, میرا حسین غریب نواز پہ بھاری ہے. میرے ہندوستانی بھائیوں, نہ تمہارا کوئی کچھ بگاڑ پائے گا, نہ بھارت کا کوئی بگاڑ پائے گا. یہ ہندوستان صرف ایک زمین کا نام نہیں, یہ ہندوستان صرف پودوں کا نام نہیں, یہ ہندوستان گائے بیل بھینس کا نام نہیں, یہ ہندوستان اہل بیت کا ہے, خواجہ غریب نواز کا ہے, فاطمہ کے لال کا ہے. ایک فاطمہ کا لال عرب میں روشنی پھیلا رہا ہے جسے غوث اعظم کہتے ہیں, دوسرا فاطمہ کا لال بھارت کی دھرتی پر روشنی پھیلا رہا ہے جسے غریب نواز کہتے ہیں. اسی لیے چوک کے مسلمانوں یقین کر لو کہ جب تک اس دھرتی پر فاطمہ زہرا کا خاندان رہے گا, ساری دنیا میں مسلمان رہے گا. آگے میں آپ کو وہ بات بتاؤں جو لوگ نہیں بتاتے. کروڑوں بندوں میں انگنت نام صرف دو وجہ. It's my challenge to all academic personalities. سارے ویدوانوں کو چنوتی دیتا کہ تیسرا ولی نہیں نکال پائے. اندازہ لگاؤ سلسلہ چشتیہ کتنا قیمتی ہے. بات تاجروں کی نہیں ہے, بات عالموں کی نہیں ہے, بات حاکموں کی نہیں ہے, بات ملازموں کی نہیں ہے, بات بادشاہوں کی ہے. بادشاہ نے بھی اپنی بادشاہت چھوڑ کر جس سلسلے کو اپنایا وہ سلسلہ چشتیہ ہے. سلطان ابراہیم بن ادہم چشتی, مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر چشتی, دونوں چشتی ہیں. تو سلسلہ چشتیہ بادشاہت سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اور غریب نواز کی خوبصورتی دیکھو, خواجہ غریب نواز کی خوبصورتی دیکھو. سلطان ابراہیم ابن ادہم ان کے پیروں میں ہے, سلطان اشرف جہانگیر سمنانی ان کے مریدوں میں ہیں. دونوں کے بیچ میں غریب نواز چمک رہے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ,
This is the only service record of Khwaja Garib Nawaz. میں درجے والی بات نہیں کرتا، میں کیا جانوں درجہ کیسے پیالہ بتائے گا تالاب میں کتنا پانی، ایک تالاب کیسے بتائے گا دریا میں کتنا پانی، ایک کپ چائے کیسے بتا دے گی کہ گھڑے میں کتنی چائے ہے۔ ابھی اپنی حد میں رہو۔ میں حیدرآباد گیا تھا، میرے کو چھیڑا ایک سید محمد ہاشمی اشرفی جینانی، تو جینانی مانے اب غوث اعظم کی اولاد ہے، مگر الحمدللہ اس میں میری کوئی کوشش نہیں ہے۔ سید پیدا کیا ہے، رب کا کرم ہوا ہے، میں نے کوشش کر کے اپنے کو سید نہیں بنایا۔ کافی لوگ کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے جی، میں جیلانی ہوں۔ اشرفی، میں نے کہا اشرفی وہ ہے جو خواجہ غریب نواز سے سلسلے میں مرید ہے، مخدوم اشرف، ان کے پیر شیخ غلام الحق مولوی، ان کے پیر آئینہ ہند عثمان سراج عقی آئینہ ہند، ان کے پیر خواجہ نظام الدین محبوب الہی، ان کے پیر بابا فرید گنج شہر، ان کے پیر قطب الاقطاب بختیار الہی، ان کے پیر خواجہ غریب نواز، ہم لوگ پیور چیشتی، ٹناٹن چیشتی۔ تو سلسلے چشت اہل بحث سے بھی آپ کا تعلق ہے کہا، تو آپ کا غوث اعظم سے نسبی تعلق ہے اور غریب نواز سے روحانی میں الحمدللہ۔ کہیں بتائیے ان دونوں میں بڑا کون ہے؟ میں کہا دونوں بڑے ہیں۔ میں جانتا ہوں غوث اعظم کا درجہ سارے ولیوں سے بڑا ہے، لیکن میں کہا اس کو کیوں منہ لگاؤں؟ ابھی بات آ گئی کیا بول رہے؟ قطب الاغواث ہے، قطب الاقطاب ہے، انسان کامل ہے، القطب الاعلیٰ ہے۔ مگر میں نے کہا کہ قطب الاعلیٰ کو دیکھو، یہ جس سے پالا پڑا ہے وہ ہے نا علی قدر عقولہم، جتنی جس کی سمجھ ہے اسی استر سے بات کرو، ورنہ بامثل ہوگا۔ تو بامثل سے کوئی فائدہ ہی نہیں، نہ رن ملے گا نہ آؤٹ ہوگا۔ میں کہا دونوں بڑے، آپ کو کچھ بتائیں نا کہ یہ اللہ کے نزدیک کے دونوں کیا ہے؟ میں اس کو ٹالنے کے لیے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں دستے قدرت ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، میں نے سمجھا شاید یہ بولنے سے چھٹی ملے، پھر اپنے کو چائے پینا تھا، مگر ہے ذرا نہ بریانی کی کا جواب ہے نہ ان کی زبانی کا جواب۔ بیٹا یہ دونوں دستے قدرت ہیں، اللہ کے ہاتھ ہے۔ اچھا اب یہ بتا دیجیے اس میں دہنا کون ہے بایاں؟ اللہ داہنے بائیں سے I'm not talking about the position. میں نہیں جانتا غوث اعظم کی بلندی اور عظمتوں کو، جو جس نے قدم مصطفیٰ پر سلوک کیا ہو، میں بدل کیا بتاؤں؟ رسول اعظم کا جواب رسولوں میں نہیں، غوث اعظم کا جواب ولیوں میں نہیں، میں کیا بتاؤں؟ بتاتا بھی جا رہا ہوں۔ میں تو جھگڑا ایوائڈ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو خواجہ غریب نواز کا سروس ریکارڈ، سیوا ریکارڈ، کروڑوں ولیوں میں، ان گنت اولیاء اللہ میں اکیلے خواجہ غریب نواز، اکیلے، چیلنج میرا، اکیلے تنہا
پوری دنیا میں تنہا خواجہ غریب نواز ہے جن کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. فیضان حضور غریب نواز کانفرنس. تو غریب نواز near about 9 million people became Muslim on a single hand of Khwaja Gharib Nawaz. ہے کسی کا ریکارڈ 90 لاکھ بنا تو مقابلہ کیوں کریں غوث اعظم سے؟ میں غوث اعظم کون سے غیر مسلم کنٹری میں گئے تھے؟ وہ تو بدعقیدوں کا عقیدہ صحیح کرنے گئے تھے. بے وفاؤں کو وفادار بنانا تھا, بزدلوں کو بہادر بنانا تھا, اور بے جانوں میں جان ڈالنی تھی. خواجہ غریب نواز کو بھیجا گیا جہاں تمہارے دادا کا قدم آدم علیہ السلام کا قدم پڑا ہے اس بر صغیر میں جاؤ اور ان کے قدم کو اپنے قدم سے ملا دے. قدم جمع کر پھر تو غریب نواز کے قریب ہوا. پورے گھرانے کو غریب نواز نے اپنا گھرانہ بنا لیا. میں سب کی مثال نہیں دیتا. مخدوم اشرف نے سلطنت چھوڑی, قدم غریب نواز پر آ کے گرے تو خواجہ نے ایسا اٹھایا کہ 700 برس گزر گئے. مخدوم اشرف کا گھرانہ کل بھی آباد تھا, آج بھی آباد ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, حضور غازی ملت, خاندان اشرفیہ. ہم نے اتہاس پڑھا ہے, کبھی دلی اسلام کا مرکز تھا, آج جاؤ تو نشان نہیں ملتا. علماء کہاں گئے, محدثین کہاں گئے, مفسرین کہاں گئے, مجددین کہاں گئے. بلائیو شریف ہمارے علم کا مرکز تھا, سنیت کا مرکز تھا. آج جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا تاج الفضول کہاں ہے, محب رسول کہاں ہے, سیف اللہ المسلول کہاں ہے, فضل رسول کہاں ہے. تو بہت ساری جگہوں نے تو بستر لپیٹ دیا, اور بہت ساری جگہ ہیں جو لپیٹنے والی ہیں. لیکن اگر نہیں کوئی لپیٹ پایا تو 700 برس گزر گئے کہ شمشائے مقدسہ کو کوئی نہیں لپیٹ پایا. یہ کچوچوئیوں کی صفت نہیں ہے, یہ غریب نواز کی غریب نوازی ہے جس نے سلطنت چھوڑنے والے کی اولاد کو قیامت تک کے لیے سلطنت عطا کر دیا. اور ہم ہر ولی کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ایوری ولی اللہ از اے شیڈو آف اینی پرٹیکولر پروفٹ. ہم سارے ولیوں کا احترام کرتے ہیں. ہمارے یہاں صرف نہیں ہے, صرف اشرف نو, صرف غریب نو. ہم صرف والے نہیں ہیں, ہم سب والے ہیں. صرف غوث اعظم ہم نہیں بولتے, ہمیں صرف ایک جگہ صرف بولتے ہیں, صرف رسول اللہ. ان کے علاوہ ہم کسی کو نبی نہیں مانیں گے. لیکن باقی سارے ولی, ولی کدیر کا ہو, سبحان اللہ, وہ ولی مکرپور کا ہو, وہ ولی اجمیر کا ہو, پیچھوچے کا ہو, ماریرا کا ہو, بدایوں کا ہو, بریلی کا ہو, مانکپور کا ہو, گجرات کا ہو, راجستھان کا ہو, کچھ بھی بولتا ہو, کوئی بھی مادری زبان ہو, کوئی بھی کھان پان ہو, اللہ کا ولی ہے تو ہمارے سنا کو. صرف محدث اعظم مت بولنا, صرف مفتی اعظم مت بولنا. بولو محدث اعظم, مفتی اعظم, مگر صرف مت لگانا.
یہی وجہ ہے کہ ہم نے بڑے بڑے مفتی اعظم دیکھے ہیں، مگر صرف مفتی اعظم نہیں ہے دماغ میں، تو پھر راجستھان کا مفتی اعظم بھی ہمارا مفتی اعظم، صرف کچھوچے کا مفتی، صرف بریلی کا مفتی، صرف بدایوں کا مفتی، یہ صرف ہمارے پاس نہیں ہے، بدایوں والا بھی ہمارا ہے، بریلی والا بھی ہمارا ہے، اور جودھ پور والا بھی ہمارا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ چوچھا جاؤ گے، آخری جملہ، کہ چوچھا جاؤ گے، کہ چوچھا دیکھو گے، کہ چوچھا جاؤ گے تو کہ چوچھا دیکھو گے، بریلی جاؤ گے تو بریلی دیکھو گے، اور مفتی اشفاق کو دیکھ لو تو ایک آنکھ کی چوچھا ہے، دوسری آنکھ بریلی ہے۔ مفتی اشفاق حسین اگر احمد رضا کا قلم رکھتے ہیں تو محدث اعظم کا قدم بھی رکھتے ہیں۔ وہ ایک ذات نہیں ہے، بریلی کی چوچے کے سنگم کا نام مفتی اعظم راجستھان۔ انہوں نے کبھی دونوں کو لڑانے کے لیے نہیں، ملانے کے لیے کوشش کیا ہے۔ ہم ان کوششوں کو سلام کرتے ہیں اور دعا گو ہے کہ مولا تعالیٰ مفتی اعظم راجستھان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔